اکثر و بیشتر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو زکوٰۃ ہے اور صدقات ہے، کسی بھی طرح کی جو خیرات ہے وہ تحقیق کر کے دینا چاہیے. اور تحقیق اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، ان کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ مانگتے ہیں. بہت سے نے تو اپنا ایک وہ بنا لیا ہے، مانگنے کو ایک اپنا مزاج بنا لیا ہے، بس کام کچھ نہیں کریں گے اور بس مانگیں گے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں کیا ڈائریکشن ہے مانگنے والے کے لیے، جو مستحق ہے اس کے لیے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. قرآن میں کئی آیتیں آپ کو یہ ملے گی کہ سوال کرنے والے کا سوال پورا کرو. وہاں پر قرآن میں کسی جگہ بھی اس طرح اللہ نے نہیں فرمایا کہ تحقیق کرو اس کے بعد میں دو. دیکھیے ایک مقام پر بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ سوال کرنے کے والا اگر وہ سوال گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی سوال کرے، گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی آیا تو بھی اس کا سوال پورا کرو. یعنی آج اگر کوئی انڈی کا کار میں آتا ہے اور ہم سے کچھ سوال کرتا ہے تو ہمارے پر یہ ہمارا یہ فرض ہے، ہم پر یہ حق بن جاتا ہے کہ ہم اس کا سوال پورا کریں. اگر ہماری استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے تو جتنا دے سکتے دینا چاہیے. لیکن باوجود اس کے طرح طرح کے معاملات بتائے جاتے ہیں ہم کو. جیسا قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ بیجا گمان مت کرو کہ بعض گمان گناہ میں شامل ہے. پھر یہ بھی ایک اسلامی قاعدہ ہے کہ بھلا ہی 99 گنہگار چھوٹ جائے لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بیسک قاعدہ بتا رہا ہوں میں، اسلام کا بیسک قاعدہ ہے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بھی قاعدہ ہے اور دنیا کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ اتنا چوکنا رہنا ہے. تو تحقیق کرو. ارے قرآن میں تو صاف ہے کہ مسافر کو بھی دو. اب مسافر کی کیا تحقیق کریں گے؟ آپ ریل میں جا رہا ہے، وہ اپنے سے مانگ رہا ہے، کوئی ضرورت ہے تو وہاں کیا تحقیق کریں گے؟ ایک مسافر ہے وہ کہ جو ریل میں نہیں، ٹرین میں نہیں، ہمارے گھر آیا یا راستے میں ہم کو ملا، بھائی میں مسافر ہوں، ایسا ایسا معاملہ مجھے دیجیے. اب اس کی کیا، اس کو تو پہچانتے نہیں ہم، کیا مسافر کو تو کوئی بھی نہیں پہچانے گا، کیا تحقیق کریں گے؟ تو سوالیہ نشان یہ بنتا ان کا کہ بھائی وہ جو سوال کرتے ہیں تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس میں نقاب، ان کی عورتیں نقاب پہن کے آ جاتی اور ہم سے لے جاتی. تو وہ دراصل جو حق ہے مستحق کا، وہ حق ہم ان کو دے دیتے، وہ جھوٹ بول کے ہم سے لے جاتی. اور پھر بیجا گمان یہ کہ وہ ہمارے خلاف میں وہ پیسہ استعمال کرتے. دوسرا بیجا گمان یہ بھی ایک چیز کہ کچھ سنستھائیں ہیں جو ہم سے ان کے ذریعے سے جمع کرواتی ہے اور اس کا غلط استعمال کرتی ہے، ہمارے خلاف کرتی. دیکھیے بیجا گمان سے منع کیا گیا ہے. قرآن میں باقاعدہ اشارہ ہے. وہ بھلے علماء کی اکثریت ہم کو یہ بتلاتی کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں چلتی، لیکن سورہ توبہ آیت نمبر 60 آپ نے پڑھ لینا، اس میں صاف فرما دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا تالیف قلب کے لیے ہمارے غیر مسلم بھائی برادر وطن یا وطن کا باہر کا رہے تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے نہیں، دینا ہی چاہیے، اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا چاہیے. پھر قرآن میں یہ بھی آیت موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ مستحقین جو ہمارے سمپرک میں ہوتے، ہمارے رشتہ دار ہوتے یا رشتہ دار دوست یا پڑوسی ہوتے، لیکن ہم سے کوئی تقاضا نہیں رکھتے، سوال ہی نہیں کرتے. تو وہاں بھی اللہ نے نوٹیفائڈ کیا، وہاں بھی ڈائریکشن دیا کہ ان کو چہروں سے پہچان لو. جو سوال نہیں کرتے تو چہرے سے پہچان لو. تو چہرے سے پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ جج کرو اس کو، مطلب ہمارے خیالات کی بنا پر یہ کرو چہرے سے کہ اس کی وہ ضرورت ہے کر کے. چہرے سے کافی چیزیں جج ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ارے نہیں واقعی میں اس کو ضرورت ہے، پتہ چلتا ہوں. لیکن جہاں پر جج کرنا چاہیے، جہاں پر تحقیق کرنا چاہیے، وہاں تحقیق نہیں کرتے. کہ کوئی مانگ نہیں رہا ہے تو ہم کو چہرے سے جج کر کے دے دینا چاہیے اس کو، بڑے اچھے انداز سے، اس کے خودداری کو بھی ٹھیس نہ پہنچے. لیکن جہاں تحقیق نہیں ہے
چہرے سے پہچانو مطلب جج کرو، تحقیق کا عمل وہاں پر آیا، لیکن کوئی سوال کرتا ہے تو وہاں تھوڑی ہے کہ وہاں تحقیق کرو، جج کرو اس کو، وہاں تو سوال والے کا سوال پورا کرو، سیدھی بات ہے۔ اتنا ہونے کے بعد میں بھی اب یہ ہے کہ سوالیہ نشان یہ بنتا ہے کہ یہ غیر مسلم عورتیں نقاب پہن کر آتی۔ ارے میرے بھائی یہ سوچو کہ وہ کیوں آ رہی نقاب پہن کے؟ کیونکہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بھائی زکوٰۃ جو ہے تو بس مسلمانوں کا حق ہے، جبکہ میں نے سورۃ توبہ کی آپ کو آیت بتا دیا، ارے اس میں ہر انسان کا حق ہے اس میں۔ میں تو میری زکوٰۃ ہے جو سمجھ بوجھ والے ہیں، جیسے جماعت اسلامی کا بھی یہ ویوز ہے کہ غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں ہم، وہ باقاعدہ سورۃ توبہ میں مد ہے، وہ ہیڈس ہے، وہ تالیف قلب کے لیے، تاکہ ان کے دل موم ہو۔ تو کس کے لیے موم ہو؟ میرے لیے موم ہو، دل نرم ہو، میرے لیے نرم ہو، میرے فیملی کے لیے نرم ہو، یا مسلمانوں کے لیے پرٹیکولر نرم ہو، اسلام کے لیے نرم ہو۔ اسلام کیا ہے وہ سمجھے اس چیز کو، کہہ رہے اسلام ایسا ہے کہ اس میں جاتی واد نہیں ہے، پارسلٹی نہیں ہے اس میں۔ سوال وہاں پر سوال پیدا کرتے، وہ کلپنگ آتی میرے پر ویڈیو، دیکھو کیسا مانگ لے رہے، دیکھو فلانا مستحق نہیں ہے، ارے میں جھوٹ بول کے مانگا، ارے 5 جگہ گھومتا، 1 روپیہ 2 روپیہ دیتے ہم اس کو، کسی کو مانگنے والے کو، کوئی 10 روپے دیتا کتنا دل خوش ہوتا اس کو ضرورت رہتی 300 روپے کی، اب 300 روپے کوئی دیتا نہیں تو جھوٹی چٹھی لا لیتا اس کی دوا خانے کی اور مانگ لیتا۔ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ، لیکن بول دیتا، اس میں کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا؟ ہم ہمارے معاشرے میں، ہم ہماری زندگی میں نظر ڈالے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نہ اس نے بولنا چاہیے نہ ہم نے بولنا چاہیے۔ ہم کتنے جھوٹ بولتے، رشتے قائم ہوتے اس میں کتنا جھوٹ، سروس سے نہیں ہے تو سروس سے ہے، کم کماتا تو زیادہ کماتا، کئی طرح کے معاملات ہمارے ہیں، نہیں بولنا چاہیے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جھوٹ بولنے میں۔ اب کوئی اپنے پیٹ کے لیے جھوٹ بول کے مانگتا، اس کی ضرورت پوری کرتا، پیٹ کی ضرورت یا اور کوئی بنیادی ضرورت یا اور کوئی ضرورت، تو وہاں پر وہ ارے وہ تو پھر کیا شراب کے لیے مانگا؟ ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ شراب کے لیے مانگا تو دے دینا، ارے وہ شراب کے لیے مانگ رہا ہے کیا؟ وہ یہ بولے کہ شراب پینے دو کر کے، کوئی نہیں مانگتا شراب کے لیے، اگر شرابی بھی ہے تو نہیں مانگتا۔ وہ یہ بولیں گا ہم کو معلوم بھی رہتا ہے یار تو شراب پینے مانگ رہے، نہیں شراب پینے نہیں، نہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، نا یہ فلانی ضرورت ہے، نا میرے بچے کو کپڑے نہیں بنے نا عید کے، نہیں دیں گے ہم۔ ان چیزوں کو بھی سمجھنا پڑے گا، لیکن تحقیق کر کے دو، ہماری زکوٰۃ کمی، ارے تحقیق تو ان کی ہونا چاہیے مدرسے والوں کی، کہ جو یتیموں کے نام پہ مانگتے، اس مدرسے کی تحقیق ہونا کہ کتنے بچے یتیم پڑھ رہے ہیں وہاں پر۔ ہم اگر دو تو بھائی مدرسے میں تو زکوٰۃ نہیں چلتی، مسجد میں بھی نہیں چلتی، تو بتلاتے ہم کو کہ وہاں یتیم بچے پڑھتے نا، ٹوٹل بچے یتیم پڑھتے کیا؟ 25 بچے یتیم ہے تو 25 کے اگینسٹ میں جو یتیم نہیں ہے اور جو دوسرے نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دے دیں گے کہ ہم؟ تو ان کی تحقیق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سوالی نہیں ہے، سوالی کوئی اور ہے، اور یہ اس کے سوالی کے ریپریزنٹیٹیو بن کے مانگ رہے ہیں، وہ سوالی تھوڑی ہے۔ تو ان کی تحقیق کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ان کی تحقیق کیجیے نا، سوال کرنے والی کی تھوڑی تحقیق ہے۔ اور جو سوال نہیں کرتا اس کو چہرے سے پہچان لو۔ میرے وہی سمجھ میں نہیں آتا، ابھی ایک سے ڈسکشن ہوئی میرے بھائی سے، تو میں نے بولا تحقیق تو جو سوال نہیں کرتا اس کو چہرے سے پہچان لو، تو وہاں ایک ہمارا ویوز چلے گا، ذہن کام کرے گا کہ یار یہ مستحق دکھ رہا ہے مجھے، اس کو برابر دے دو۔ جو سوال کرتا وہاں پہ تھوڑی ہے چہرے سے پہچان لو، اس کو سوال کر رہا نا وہ، تو وہاں ہے کہ چہرے سے پہچان لو، چہرے سے، وہاں کا کی تحقیق کون سا چہرے سے پہچانی کے؟ وہاں 2-3 جگہ آئے تھے ہے وہاں پر قرآن میں کہ سوال والے کا سوال پورا کرو، کہیں پر بھی نہیں ہے قرآن میں کہ تحقیق کر کے دو، کہیں پر ایک مقام پر بھی نہیں، بلکہ حدیث ہے کہ گھوڑے کے پیٹھ پر بھی بیٹھ کر آئے تو دو۔ تو ہم منکر قرآن بھی ہو گئے، منکر حدیث بھی ہو گئے، ایسی کہوں گا نا میں، ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ ہماری نفس کے غلام بن گئے ہم۔ ہماری نفس بولتی کہ ہمارا پیسہ جو ہے نا غلط، خود ہی پڑبندہ بنا ہے، خود ہی گمان کر لیے ہمارے پیسے کو کوئی مس یوز کرے گا، غلط کرے گا، ہمارے خلاف یوز کرے گا، کیا ہے بیجا گمان کر رہا ہے، حقداروں کے حق اس میں انسانوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی آیتوں کو سمجھنے
اس پر عمل کرنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔